بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے تمام آفات اور بلیات سے سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج میں اعتکاف کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ آپ نے ضرور سماعت فرمانی ہے۔ آپ سے ایک میری چھوٹی سی گزارش ہے، آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، آپ نے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور ہماری ویڈیو شیئر کرنی ہے اور لائک کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو شخص اللہ عز و جل کی رضا و خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ عز و جل اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں عمل کرے گا۔ ہر خندق کی مسافت یعنی دوری مشرق و مغرب کی فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ سابقہ گناہوں کی بخشش۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، من اعتکاف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ترجمہ: جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جائے اعتکاف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جائے اعتکاف حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مدینے کے سلطان رحمت عالمین سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے مسجد میں وہ جگہ دکھائی جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسجد نبوی شریف علی صاحبها الصلاۃ والسلام میں جس جگہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعتکاف کے لیے سریر یعنی تخت بچھاتے تھے، وہاں بطور یادگار ایک مبارک ستون بنام استوانۃ السریر آج بھی قائم ہے۔ خوش نصیب عاشقان رسول اس کی زیارت کرتے
اور اصول برکت کے لیے یہاں نوافل ادا کرتے ہیں۔ سارے مہینے کا اعتکاف حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ سلطان دو جہان شہنشاہ کونین و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یکم رمضان سے 20 رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، کیا پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ترکی خیمے کے اندر رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر درمیانی عشرے کا، پھر اقدس صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے ہم نے جو کچھ پڑھا اور آپ نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو روزوں میں اعتکاف کرنے کی توفیق فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے ہم سب کو صحیح صحیح معنوں میں روزے رکھنے کی اور تراویح پڑھنے کی اور روزے رکھنے کی اور نمازیں پڑھنے کی توفیق فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے ہم سب کو اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے ہم سب کو آپس میں اتفاق و اتحاد کی دولت سے اعمال عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے ہم سب کو آپس میں محبت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے ہم سب کو بھائی چارہ والی زندگی بسر کرنے کی توفیق فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ